الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ عالمگیر لکھتا ہے، اعلیٰ حضرت دانش مند ہیں، زمانے کی گرمی اور سردی، پستی اور بلندی کے تجربوں میں عمر گرامی کے بیشتر اوقات صرف ہوئے ہیں۔ اسی بنا پر میرا عقیدہ تھا کہ جو واقعات پیش آ چکے ہیں ان کو تقدیر امور سمجھ کر اور اس امر پر راضی ہو کر قضا و قدر کا فیصلہ یہی تھا کہ تخت و سلطنت اس جانثار کے حوالے ہو۔ اس مرید کی شکست اور دوسروں کے کام کی رونق اور ترقی میں کوشش نہ فرمائیں گے۔ چنانچہ جناب والا کے ساتھ نیاز مند نے بڑی حد تک بہتر ہی سلوک کیا، اور پوری خواہش تھی کہ مخالفین کے اس سوزش ختم ہونے کے بعد حضرت والا کی رضا جوئی اور خدمت گزاری کے لیے جاں و دل سے کمر ہمت کس لوں گا اور اس طرح سعادت دارین حاصل کروں گا۔ ہر چند سنتا رہا کہ غبار فساد کی برانگیختگی اور بندگان خدا کے معاملات کی یہ برہم خوردگی حضرت کی تحریک سے ہے، اور فرمان اقدس کے بموجب ہی بھائی صاحبان ہاتھ پیر مار رہے ہیں اور اپنی جانیں برباد کر رہے ہیں، مگر میں نے کبھی لوگوں کے کہنے پر کان نہیں دھرا اور شرائع عقیدت سے انحراف کا خیال بھی نہیں آیا۔ مگر جب حضرت کی بے توجہی کی خبریں پے در پہ اور لگاتار پہنچی، جیسا کہ اس تحریر سے ظاہر ہے، جو شاہ شجاع کے نام ہندی میں لکھی تھی اور جس کی بنا پر اس کے خان و مان کا برباد ہونا جناب والا کو بھی معلوم ہے، تو لامحالہ یقین ہو گیا کہ معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ جناب والا اب تک اسی جستجو میں ہیں کہ کوئی دوسرا ہی استقلال کرے اور اس فدوی کی وہ تمام کوششیں جو دین متین کی ترویج اور معاملات سلطنت کے انتظام میں خرچ ہو رہی ہیں ضائع اور برباد ہو جائے۔ نیز یہ کہ جناب والا کسی صورت سے بھی اس طرز عمل اور اس فکر سے علیحدہ نہیں ہو سکتے، بلکہ اصرار کے ساتھ اسی پر کاربند ہیں۔ ان حالات میں مجبور ہو کر محض حزم احتیاط کے طور پر، تاکہ کوئی ایسی خرابی نہ پیدا ہو جائے جس کا تدارک ناممکن ہو۔ افسوس کہ اس آرزو کو عملی جامہ نہیں پہنا سکا جو میرے دل میں تھی۔ میرے قول کی صداقت پر خدا توانا شاہد اور گواہ ہے۔ اس ارادت مند کو اطمینان خاطر اس وقت حاصل ہوگا جبکہ وہ دو فتنے جو بار بار بے غیرتی کو اپنے سر لے چکے ہیں فرار ہو کر ممالک محروسہ سے باہر ہو جائیں، یا توفیق الہی سے گرفتار ہو کر اپنے بھائی کے پہلو میں بیٹھیں۔ سر وارث ملک تا برتن است، تن ملک رافتنا پراہن است۔ جب یہ فتنہ فرو ہو جائے گا پھر اس احتیاط اور اس پابندی کی ضرورت ہی کیا رہے گی۔ شاہ جہان کی طرف سے معافی۔ دارا کا دوست اور عالمگیر کا دشمن ڈاکٹر برنیز، جو اس زمانے میں ہندوستان میں مقیم تھا، اپنے سفر نامے میں لکھتا ہے، عالمگیر کا برتاؤ شاہ جہان کے ساتھ مہربانی اور ادب سے خالی نہ تھا، اور حتی الامکان وہ اپنے بوڑھے باپ کی ہر طرح خاطرداری کرتا تھا، نہایت کثرت سے تحفہ تحائف بھیجتا رہتا، اور سلطنت کے بڑے بڑے معاملات میں اس کی رائے اور مشورے کو مثل ایک پیر و مرشد کی ہدایت کے طلب کرتا تھا، اور اس کے عریضوں سے جو اکثر لکھا کرتا تھا ادب اور فرمان برداری ظاہر ہوتی تھی۔ بس اس طرح سے شاہ جہاں کی مخالفت اور اس کا قصہ یہاں تک ٹھنڈا پڑ گیا کہ معاملات سلطنت میں بیٹے کو لکھنے پڑھنے لگ گیا، بلکہ باغی فرزند کی سب گستاخانہ حرکتیں معاف کر کے اس کے حق میں دعائے خیر بھی کر دی۔ خاتمہ بحث۔ علامہ شبلی تحریر فرماتے ہیں، انصاف کرو، شاہ جہان اتنی بات پر جہانگیر سے لڑتا رہا کہ اس نے شاہ جہان کی جاگیر نور جہاں کو دے دی تھی، حالانکہ اور ہر طرح کی عنایتیں بحال تھیں، تاہم شاہ جہان نیک نام ہے۔ عالمگیر نے اس حالت میں کہ اس کی جاگیر چھین لی گئی، تنخواہ بند کر دی گئی، عین دشمنوں کے مقابلے کے وقت اس کی فوج اس کے پاس سے بلا لی گئی، 75,000 فوج خود اس کے مقابلے اور مقاتلہ کے لیے بھیجی گئی، قلعے میں اس کے قتل کا بندوبست کیا گیا۔ ان سب باتوں کے ساتھ وہ شاہ جہاں کا نہایت ادب و احترام کرتا رہا، تاہم وہ بدنام ہے۔ رند و صوفی ہما سرمست گزشتند و گذشت، قصہ ماست کے در کوچہ و بازار بماند۔ قتل مراد۔
عالمگیر نے بادشاہ زادہ مراد کی درخواست پر جو تحریر بطور معاہدہ قلم بند کی تھی، آداب عالمگیر کے حوالے سے رقعت عالمگیر صفحہ نمبر 264 تا صفحہ نمبر 267 پر وہ نقل کی گئی ہے۔ اس کے اہم اجزاء کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ معاہدے کا نقطہ نظر دین مبین سید المرسلین علیہ من الصلاۃ اتمھا ومن التحیات اعمھا کی سر بلندی اور برتری ہے، اور مقصود یہ ہے کہ نمازیان ظفر، لواء اور مجاہدان نصرت انتماء کی مساعی سے دیار اسلام کے گلشن سدا بہار سے الحاد و زندقہ کا کانٹا نکال دیا جائے، اور رئیس الملاحدہ دارا اپنے اتباع اور احزاب کے ساتھ نیست و نابود ہو، اور وہ ہندوستان بہشت نشان کی سرزمین جو علماء اکرام کی مساعی جمیلہ سے کفر و شرک کی گندگی سے پاک ہو چکی ہے، افتراق و اختلاف کے فتنوں سے محفوظ رہے۔ برادر بجاں برابر کو اپنی رائے و ثواب پر عمل کرتے ہوئے اس مہم میں موافقت و مرافقت کی توفیق حاصل ہوئی ہے۔ آپ نے پختہ قسموں کے ساتھ عہد کیا ہے کہ اس دشمن دین و دولت کے استیصال اور امور سلطنت کے استقرار و انتظام کے بعد بھی وفاق و اتفاق کے جادہ قدیم پر ثابت قدم رہ کر اسی طرح ہر وقت اور ہر جگہ ہر کام میں رفیق و شریک رہیں گے، اور ہمارے دوست کے ساتھ دوست اور ہمارے دشمن کے ساتھ دشمن رہ کر کسی حال میں بھی خاطر عاطر کی رضامندی سے باہر قدم نہ رکھیں گے، اور ممالک محروسہ موروثی میں سے جو ملک اس درۃ التاج کے التماس کے بموجب ان کے لیے چھوڑے جائیں گے، ان پر قانع اور خوش ہو کر زیادہ کا مطالبہ نہ کریں گے۔ برادر عزیز کے اس عہد کی بنا پر ہماری جانب سے تحریر ہوتا ہے کہ جب تک اخلاص، یکجہتی، یک رنگی اور حق شناسی کے خلاف برادر موصوف سے کوئی عمل سرزد نہ ہوگا، ہماری مہربانیاں روز افزوں رہیں گی، اور جانبین کے نفع و نقصان کو ایک سمجھ کر جملہ اوقات میں شرائط عنایت و امداد اور مراسم یگانگی و اتحاد کو زیادہ سے زیادہ ملحوظ رکھا جائے گا، اور عزیز کی نسبت جو الطاف و مراحم آج ہیں، مقصود کے حاصل ہو جانے اور ملحدانہ مقبول کے سقوط کے بعد ہر طرح بلکہ توقعات سے بھی بہتر صورت پر جاری رکھے جائیں گے، اور اس سلسلے میں کوئی دقیقہ فرو گزاش نہیں کیا جائے گا۔ اور جیسا کہ پہلے طے چکا ہے کہ صوبہ لاہور، کابل، کشمیر، ملتان، بکھر، ٹھٹھہ بتمام و کمال خلیج عمان تک اس طرف کا تمام علاقہ آن نامدار والا تبار کے لیے واگزار کر دیا جائے گا، اور اس باب میں کسی قسم کی کسی دشواری اور پریشانی کا موقع نہ دیا جائے گا، اور اس ملحد کے استحصال سے فراغت کے بعد بلا توقف عزیز کو اپنے علاقے میں پہنچنے کا موقع دیا جائے گا۔ اپنے اس دعوے کی سچائی پر خدا اور رسول مجتبیٰ کو شاہد گردانتے ہیں، اور برادر کے مزید اطمینان کے لیے یہ تحریر لکھ کر مہر اور پنجے کے نقش سے اس کو مزین کیے دیتے ہیں۔ نیز برادر سے توقع ہے کہ کلام الہی و اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا کے بموجب اس معاہدے کی پوری پابندی کریں گے، اور کسی صورت سے بھی ان اغراض پرستوں کی بات پر جن کی آج کل کثرت ہے توجہ نہ کریں گے۔ وفقنا اللہ و ایاکم لما یحبہ و یرضاہ واللہ یحق الحق و یہدی السبیل۔ ترجمہ بالا میں خط کشیدہ عبارت لفظی ترجمہ ہے، اور باقی حصہ خلاصے کے طور پر تحریر کیا گیا ہے۔ اس تحریر کے مطالعے سے صاف معلوم ہوتا ہے: الف، کہ تجویز یا آج کل کی اصطلاح میں فارمولہ یا بیلج عالمگیر نے مرتب کیا ہے۔ شہزادہ مراد اس بلاک میں شریک ہوا ہے۔ با، اس مہم کا قائد عالمگیر رہے گا اور معاملات کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ جیم، دارا کے استحصال اور ملک میں اپنی حکومت کے استقلال تک شرکائے معاہدہ لازمی طور پر ایک دوسرے کے شریک رہیں گے، اور استقلال کا دعویٰ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ دال، پورا ملک نہیں جیسا کہ یورپین مورخ عالمگیر کو بدنام کرنے کے لیے لکھ دیتے ہیں، بلکہ ملک کا ایک حصہ مراد کو دیا جائے گا،
اور اس کے بعد وہ اپنے علاقے میں مستقل رہے گا اور دونوں حکومتوں میں دوستانہ تعلقات رہیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔